ایک ان کے لیے ایک چھوٹا سا ورکشاپ ہے 3 گھنٹے کا. ابھی اسی مہینے کی مثال ہے، ایک بچی صرف یہ ہنر ہے تو وہ کس طرح اور کن اداروں میں وہ جا سکتا ہے اور ایکسل کر سکتا ہے. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ہے سندھ کے ضلع نوشہر و فروز سے تعلق رکھنے والے پروفیسر سید فرمان علی شاہ رضوی صاحب. آپ نے امریکہ سے بائیو انرجی میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کی. آپ مہران انجینئرنگ یونیورسٹی سے پرو وائس چانسلر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. یونیورسٹی آف صوفی ازم اور ماڈرن سائنسز میں رجسٹرار رہے. طلبہ تنظیم میں 20 سال رکن سے لے کر مرکزی صدر تک تمام اداروں میں فعال رہے. ماہانہ رسالے المعصوم کے بانی ایڈیٹر اور الحسین سالانہ رسالے کے ایڈیٹر رہے. اس کے علاوہ بھی کئی رسالوں اور اخبارات کے ایڈیٹر رہے. پبلک سکولز کے بانی ڈائریکٹر رہے اور سندھ میں 14 نئے سکول قائم کیے. طلبہ کی دوسری عالمی کانفرنس تہران میں پاکستان کی نمائندگی کی. اس کے علاوہ کئی ممالک میں مختلف کانفرنسز میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے. 10 سے زائد انٹرنیشنل کانفرنسز پاکستان میں منعقد کروا چکے ہیں. اس کے علاوہ 2 کتب کا ترجمہ سندھی زبان میں کر چکے ہیں اور چھپوا چکے ہیں اور ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں. سائنسی تحقیق میں آپ کے 75 تحقیقی مقالے عالمی اداروں نے چھپوائے ہیں اور کئی فلاحی تنظیموں کے بانی رکن اور عہدیدار بھی ہیں. سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت مہربانی. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن، اور یہ ایک بہت ہی آج کا اہم موضوع ہے، موجودہ دور کا بہت اہم موضوع ہے. اور سر، میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ اس ٹاپک کے 2 حصے ہیں، ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن. پہلے تو میری بھی اس کنفیوژن کو دور کریں، اور جو ہمارے ناظرین ہیں شاید ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہو کہ کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں یا یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ELMS کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا تفصیلی تعارف بھی کروایا. خدا آپ کو خوش رکھے اور اس ادارے کو اور زیادہ توفیق دے کہ ہماری سوسائٹی کی اور زیادہ خدمت کر سکے. الحمدللہ اس ادارے کی توسط سے یہ مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اور یہ جو ہماری بات ہے وہ عموم تک فائدہ دے گی انشاءاللہ. دیکھیں، آج کل کا جو دور ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری کا کم دور ہے، اور جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس پہ زیادہ لوگوں کی کنسنٹریشن اور اٹریکشن ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں اگر دیکھنا ہے تو پھر 2 چیزیں ہیں. ایک تو ووکیشنل ہے جس میں زیادہ تر ہمارے جو چھوٹے لیول پر ادارے ہیں جو بھی ہمیں اسکلس سکھانے میں، اور وہ ایسے اسکلس ہیں جو ہمیں عام طور پر ہم گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے زیادہ کوئی بڑی ٹیکنالوجی کی بھی ایز سچ ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور پرانے جو ٹریڈیشنل ہمارے اسکلس ہیں اس کو بھی ہم کنورٹ کر سکتے ہیں، جو جدید دور کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. پھر ٹیکنیکل اسکلس میں ہمیں جہاں پہ ٹیکنالوجی اور مشین کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں ضروری ہے کہ وہ مشین بھی سیکھیں، مشین کی لینگویج بھی سیکھیں، اور پھر اس کے اسکلس بھی سیکھیں. تو یہ دونوں چیزیں ہم ساتھ ملا کر اگر چلیں گے تو سوسائٹی ان دونوں سے فائدہ لے گی. جی سر، اگر تھوڑا سا آپ اس کو ہمارے ناظرین کے لیے ایلیبریٹ کر دیں، خاص طور پر وہ بچے، وہ نوجوان جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اگر تھوڑے سے آپ ٹاپکس بتا دیں. جیسے کچھ تو آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کر بھی دیا، کچھ مزید آپ بتا دیں کہ یہ کیا ہے. جیسے میں بھی خود سرچ کر رہی تھی تو جب میں نے سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا اس میں یہ چیزیں جو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ آتی ہیں. تو آج کے موجودہ دور میں اگر بچے اس طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں، کورسز ہیں
یا فیلڈز ہیں جس کو وہ اڈاپٹ کریں تو وہ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہوں گے اور جلد از جلد اپنی ارننگ کی طرف آ سکیں گے؟ اس میں سمجھتا ہوں آج کے جو دور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کو ایرا بولا جاتا ہے، وہ ہے اے آئی کا ایرا، اے آئی کا دور، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اور مشین لرننگ کا اور مشین لینگویج لرننگ کا دور کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں ظاہر ہے ایک تو مشین کی لینگویج بھی سیکھنی پڑے گی، اور پھر مشین کے جو ٹیکنکس ہیں، ان کے جو پارٹس ہیں، ان کے جو کمپوننٹس ہیں، ان کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ ہمارے جو بچے ہیں اس کو ظاہر ہے ان کو دو چیزیں چاہیے، ایک تو عزت اور احترام چاہیے معاشرے میں، اور دوسرا ظاہر ہے اب پڑھنے پڑھانے کے لیے اور علم کے لیے آپ فرمائیں گی کہ حدیث مبارکہ موجود ہیں، آیات الہی موجود ہیں، وہ اور ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو بچہ پڑھنے جا رہا ہے کسی ادارے میں، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو اچھا پیکیج چاہیے اور اچھی جاب چاہیے جس میں اس کی عزت بھی ہو اور اس کی فیملی کی گزر بسر بھی اچھی ہو۔ تو ایسے اسکلس جو آج کل ٹاپ پہ ہیں وہ زیادہ تر کمپیوٹر ریلیٹڈ اور آئی ٹی ریلیٹڈ ہیں، جس میں آپ گھر بیٹھے ایک چھوٹے سے موبائل کے اسکرین سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور ایسے کافی اسکلس ہیں جس میں آپ موبائل کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، یا پریکٹیکلی اگر جائیں تو چھوٹے چھوٹے اسکلس ہیں جو مثلا 3 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا ورک شاپ، اس سے ایک چیز سیکھے پھر آپ پوری لائف میں اس کو اپلائی کر کے اور اس کو کما سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر آپ کو کافی چیزیں بتا سکتا ہوں۔ اچھا چلیے سر، اب ہم اس کو تھوڑا سا موضوع کو تھوڑا اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ ویسے تو آپ نے اپنی بات کے آغاز میں یہ ذکر کیا کہ آج کل لوگوں کا رجحان اس پہ کافی زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اوور آل اس کو انالائز کریں تو شاید بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جنہیں یا تو اس کی اویئرنیس نہیں ہے، یا پھر ابھی بھی وہ اسی سوچ کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر کی فیلڈ میں یا اسی طرح کی پڑھائی میں ہی آگے جانا چاہیے، ہنر شاید اتنا اہم ان کو نہیں لگتا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز کمیونٹی ورکرز ہمیں اس سوچ کو کیسے بدلنا چاہیے، یا ہم اس سوچ کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ بہت پریکٹیکل سوال ہے آپ کا، اور یہ زندگی بدلنے والا سوال ہے لوگوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور نئی جنریشن کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈگریز ہمیں بچاتی ہیں اور ڈگریز ہمیں عزت دیتی ہیں، بالکل لیکن جو پریکٹیکل نظر آ رہا ہے اس میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، اور ان کو وہاں جو اڈاپٹیڈ ٹیکنالوجیز ہیں، جو اڈاپٹیڈ اسکلس ہیں، وہ تو ایسے ہیں کہ وہ 6 مہینے میں اور چھوٹے پیریڈ کے اندر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر میں نہیں اس کی مخالفت کرتا کہ ڈگری کی اہمیت نہیں ہے، یہ صحیح ہے، ڈگری بھی ہونی چاہیے، لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ مثلا ایک بندہ عام ڈگری ہے، اس کے پاس بیچلر آف آرٹ ہے، ویسے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میں نے کالج سے ایسے ہی کر لیے، اس کی ڈگری ہے اس کے پاس، اب ساتھ ہی اگر 6 مہینے کا کوئی اسکل ہو اس کے پاس، تو اس کو اگر میں اس طرح کہوں کہ یہ سونے پہ سہاگا ہے، اور پھر اس کی ارننگ اسی دن سے 6 مہینے کے بعد شروع ہو جائے گی، بلکہ 6 مہینے کے دوران شروع ہو جائے گی، جو اس کو بیچلر آف آرٹ کی ڈگری جو ہے نا وہ شاید اتنا فائدہ یا معاشرے میں مقام نہیں دے پاتی جتنا یہ اس کے ساتھ اگر یہ اٹیچ کرتا یہ اسکل کو۔ تو ایسے مثالیں موجود ہیں قوموں کے اندر جنہوں نے باقاعدہ اس کو ٹرینڈ بنا رکھا ہے، اور اس پہ بہت ساری انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس میں مثال دوں گا جرمنی کی، کہ جرمنی نے تو ایک باقاعدہ پروگرام دیا ہے کہ آپ اگر 12 گریڈ تک پڑھے ہیں، ایف ایس سی کیا ہوا ہے، تو آپ جائیں ایک 6 مہینے کا کورس کریں جس سے ہماری لینگویج سیکھیں، اور پھر آ جائیں آپ جرمنی میں، یا وہاں بیٹھ کے گھر پہ کام کریں، تو ہم آپ کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ کریں گے،
اور جتنا عرصہ آپ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونے کے لیے وہ کورس کریں گے وہ خرچہ بھی خود جرمن گورنمنٹ وہ بھرے گی. صحیح. تو یہ کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا جس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ سوسائٹی کو دے گا، اور اتنا دے گا جتنا ہم اس پہ خرچ کریں گے اس سے کہیں زیادہ ملٹی پلائی کر کے دے گا. اور صحیح. وہ ہم یہاں کیوں نہیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے جی عرض بالکل کروں. ضرور. وہ مثلا ہمارے پاس ایل ای ڈی بلبس یوز ہوتے ہیں ہوں. اور گھروں میں یا دفتروں میں خراب ہو جاتے ہیں تو ہم زیادہ تر یہی کرتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں. لیکن آپ سچ جانیے ایک ان کے لیے ایک چھوٹا سا ورک شاپ ہے 3 گھنٹے کا، بچے کو اسی اسکول کے بچے کو جس اسکول میں یہ مسئلے ہیں، مثلا اسکول کے بلب کے لیے مسئلے ہوتے ہیں تو ان اسکول میں سے آپ 5 بچے انتخاب کریں، ان کو سکھا دیں کہ یہ 3 گھنٹے کا ورک شاپ ہے اور اس کو کس طرح پھر بلب کو بحال کیا جا سکتا ہے صحیح. اور کتنا سستا ہے کہ آپ اس کو مثلا نیا بلب لیں وہ سینکڑوں اس پہ خرچہ کریں اور پھر اس کی ریپیئر جو آسانی سے اور سستی سے ہو جائے گی، جس سے یہ بچہ آپ کا اسکول کا ویسے وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید اسکول کی فیس بھی نہیں بھر سکوں گا، وہ کہے گا کہ میں اس سے تو گھر کو بھی پال سکتا ہوں. اور ویسے بھی گھر میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم مستری جی ڈھونڈتے رہتے ہیں اور وہ ملتے بھی نہیں ہیں. چھوٹے کاموں کے لیے مستری اکثر آتے بھی نہیں ہیں گھروں میں. جی تو یہ سہولت بھی ہو جاتی ہے جن گھروں میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو خود سے یہ کام کر لیتے ہیں، تو خاص طور پر ماؤں کے لیے مجھے لگتا ہے بڑی سہولت ہو جاتی ہے. ہیلپ ہو جاتی ہے. جی. اچھا یہ سر عام ایک تصور ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ووکیشنل ایجوکیشن یا اسکل یہ لڑکوں کے لیے ہی ضروری ہے یا لڑکوں کی ہی کرنی چاہیے، تو کیا یہ بات صحیح ہے یا خواتین کو بھی یہ ایجوکیشن لینی چاہیے؟ میں نے جب بات کی شروع کی نا اے آئی کی ایرا سے، جی. تو اے آئی یا آئی ٹی یا کمپیوٹر یہ ایسی فیلڈز ہیں جس کو سنتے ہی بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نفاست کے کام ہیں. اور جب نفاست کے کام سامنے آتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں پھر ہمیں ظاہر ہے فیمیل ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے جو نفاست کے ساتھ ایسے سافٹ کام کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ وہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں کام کر سکتی ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے، اس لیے میں ڈر سے نہیں کہہ رہا ہوں. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کاموں کو وہ بہت زیادہ اچھی طریقے سے کر سکتی ہیں. اور دوسری جو میں نے دیکھی ہے بات، وہ میرا ایکسپیرینس ہے اسکول کے اندر کہ بچیوں کے اندر، گرلز کے اندر اور فیمیل جو ورکرز ہیں ان کے اندر ڈیڈیکیشن بڑی ہوتی ہے. جو بھی کام کرتی ہیں نا وہ مثلا 3 گھنٹے کا ان کا جو ہے ایک کانٹریکٹ ہے وہاں پہ اسکول میں 6 گھنٹے کا ہے، تو وہ 6 گھنٹے اسکول کے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. اور ایسے اسکلس اگر ان کو سکھائیں تو میرا خیال ہے یہ سوسائٹی کے لیے زیادہ کارآمد ہوں. صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے گھر کے لیے، بلکہ گھر والوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے بڑا اچھا. بالکل. اچھا سر، سوسائٹی میں ایک نگلیکٹڈ طبقہ ایسا بھی ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ایجوکیشن کی زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے معذور افراد، ہمارے اسپیشل لوگ جو ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ وہ بعض اوقات عام اسکولوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے اور وہ عام بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس طرح ایکسل نہیں کر پاتے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے اسکلڈ بیس ادارے ہونے چاہیے جہاں پر وہ اس طرح کی اسکلز سیکھ کے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے ایک مؤثر فرد کے طور پر کام کر سکیں؟ ہمارے جو تعلیمی ماہرین ہیں نا بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ریسنٹ ایئرس میں. انہوں نے ان افراد کے لیے ڈسیبل کا لفظ جو ہے نا وہ نکال دیا. تو یہ اس کو بولتے ہیں اسپیشلی ایبلڈ، یہ خاص کام کر سکتے ہیں. اور جب خاص کام کرتے ہیں تو وہ خاصی لوگ ہیں نا جو خاص کام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو اگر آپ اپنا انوائرمنٹ دیں جس سے ان کی جو احساس محرومی ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کو موقع دیں آگے بڑھنے کا. ابھی اسی مہینے کی مثال ہے، ایک بچی جو آئی تھنک وہ 16 یا 15 سال کی عمر تک وہ اسکول نہیں جا پا رہی تھی بیکاز آف دس
اس معذوری کہیں یا اس کی جو اسپیشلٹی مجبوری ہے اس وجہ سے، اور وہ ڈر رہی تھی کہ میں اگر جاؤں گی تو مجھے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کلاس کے جو میرے کلاس فیلوز ہیں شاید وہ ہنسیں اور مجھے سیکھنے کا موقع نہ دیں. لیکن جب ان کو ایک انوائرمنٹ ملا تو ماشاءاللہ وہ وہاں پہ ایکٹیو، اور وہاں پہ روزانہ 5 گھنٹے کیسے اکیلی وہاں پہ گزارتی ہیں اور وہاں کی چیزیں سیکھتی ہیں اور سرو کرتی ہیں. تو مجھے کامل یقین ہے کہ آفٹر 3 months یہ ایک کارآمد بچی نکلے گی، اور گھر میں ہر ایک گھر کا فرد سمجھتا ہے کہ اس کو جب تک ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں کر پائیں گی. لیکن وہاں 5 گھنٹے وہ اپنے پیروں پہ اور اپنے طور پہ کام کر کے بتا رہی ہے کہ مجھے اگر انوائرمنٹ دو، مجھے اگر عزت دو، مجھے اگر اس میں ہیلپ کرو کہ مجھے سکھاؤ تو میں سیکھ جاؤں گی. اور وہ سیکھ جاتے ہیں، اور ایسے سیکھ جاتے ہیں کہ وہ بس اس اپنی دھن میں لگتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں، وہ باہر کہیں. اچھا سر، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے حکومت پاکستان نے یہ ایک سٹیپ لیا، اور پہلے بلکہ سٹیپ کیا لیا، یہ ہوتا تھا پہلے ایک ہمارے جو ایک کہنا آپ جو بیسک ہمارا کریکولم چل رہا ہے اس کا ایک حصہ ہوتا تھا ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی. جس طرح بچیوں کو یا ووکیشنل ایجوکیشن آتے ہیں، بچیوں کو ہوم اکنامکس مسٹ کروائی جاتی تھی، اور بچوں کے لیے بھی اس قسم کے کچھ پروگرامز رکھے جاتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو نکال دیا گیا. اب کچھ سکولز میں جیسے آپ نے ذکر کیا کمپیوٹر آج کل بہت زیادہ عام ہے، کچھ سکولز میں کمپیوٹر کی تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن اس کو تعلیم کے طور پر دیا جاتا ہے، اسکل کے طور پر شاید نہیں سکھایا جاتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے تو اس نصاب کو کس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے، وہ کون سے کورسز ہونے چاہیے جو ہمیں اسکول لیول پر بچوں کے لیے انٹروڈیوس کروانے چاہیے؟ کہ بچہ جو ہے نا وہ سیکھنے کی جو ان کی عمر ہے، جو ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں اور سائیکولوجسٹ جو ایجوکیشن سائیکولوجی اور اسٹوڈنٹ سائیکولوجی کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے کو 7 سال سے لے کے 14 ایئرس 14 سال تک اس کو سکھاؤ تو اس کا جو میدان ہے وہ خالی ہے اور یہ زمین زرخیز ہے، آپ وہاں پہ کام کریں. تو بچوں کے لیے اس تعلیم کے ساتھ ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن ہو تو وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن سے وہ ٹاپک بھی سیکھ جائے گا اور کوئی اسکل بھی سیکھ جائے گا. تو نصاب ایسا ہو جو ایکٹیویٹی بیس ہو، جس میں اس کو وہیں کا وہیں اس کو آؤٹ پٹ نظر آ جائے. اور الحمدللہ ہم آخرت کا تو اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن یہیں اگر میں اپنے کام کا صلہ دیکھوں تو میں اس میں زیادہ اور زیادہ دلچسپی بھی لوں گا. ایسی حدیثیں بھی ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کرو مزدور کی. تو اس میں 2 ریسپانسبلٹی ہیں، ایک مزدور کی ہے کہ بھائی اتنا کام کرو کہ پسینہ بھی نکلے نا، پھر تو تمہیں کچھ ملے گا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس نے پسینہ بہایا ہے تو اس کو اب اجرت دے دو. تو وہ پسینہ کیسے آئے گا جب ایکٹیویٹی ہو؟ صرف آپ اس کو سبق یاد کرنے کے لیے کہیں گے کہ یہ رٹ کے آ جاؤ، تو میرا خیال ہے اس سے کوئی اسکل، کوئی ان کی پرسنل گرومنگ یا پروفیشنل گرومنگ نہیں ہوگی. اس لیے نصاب کے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے. صحیح، بہت شکریہ. اچھا، یہاں پر ایک تو پہلے میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج آپ نے ہمیں اس کو کہیں کیا جو یہ بھی کوٹ ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اس کے 2 پہلو ہمیں بتائے. ہم تو ایک ہی پہلو پر فوکس کرتے ہیں کہ اجرت مل جانی چاہیے پسینہ ختم ہونے سے پہلے، سوکھنے سے پہلے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ پسینہ بھی آنا ضروری ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایجوکیشن جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یا ووکیشنل ایجوکیشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 7 سال سے 14 سال کے بچے کے لیے انٹروڈیوس کرنی چاہیے، کیا یہ ہر بچے کے لیے مینڈیٹری ہونی چاہیے یا یہ آپشنل ہونی چاہیے کہ جس کا زیادہ بینٹ ہے اس طرف وہ آپٹ کرے، یا پھر یہ مینڈیٹری ہونی چاہیے جس طرح ہم سائنس چاہتے ہیں کہ ہر بچہ پڑھے تو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی سب بچوں کے لیے ہونی چاہیے؟ اب مینڈیٹری تو اس طرح نہیں کہوں گا میں کہ ہر ایک کے لیے لازم ہو، لیکن
جو بھی بندہ سیکھتا ہے اس سے وہ سوسائٹی کو کوئی فائدہ دے سکے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ اس کو لیسن پلان ایسا بتائیں کہ یہ لیسن وہ اچھی طرح سے سیکھ لے اور پھر خود ڈیلیور کرے، تو یہ ڈیلیور کرنا پھر ایک اسکل ہو جائے گا. یہ ایک اسکل ہے اور وہ اسکل اس کو کچھ نہ کچھ ریٹرن میں دے گا، فائدہ دے گا، اور فائدہ دونوں طرح کا دے گا. مثلا ایک ہمارے دوست ہیں جس نے قومی اداروں میں کام کیا، نشریاتی اداروں میں، تو وہ اس طرح کہتے تھے کہ ہم تو بھائی بولنے کے بھی پیسے لیتے ہیں. مثلا ان کو ہر گھنٹے کا وہ کچھ ملتا ہے نا، تو یہ ویسے تو کوئی لیبارٹری نہیں ہے نا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو کوئی اسکل نہیں ہے، لیکن یہ بھی اسکل ہے. یہ اسکل ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگز ہیں، ورکشاپس ہیں، اور اس کے لیے ایک پوری ٹیم ہے جس کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ایریا کو ہم الگ کریں گے اسکل سے. صحیح. اچھا سر، ابھی تک ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے روزگار کمایا جا سکتا ہے، بہت زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہم جتنا بھی اسے اگنور کریں کہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے یا پیسہ کمانے کے لیے نہیں جینا چاہیے، بہرحال پیسہ اہم ہے. تو اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ پیسہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے کمایا جا سکتا ہے، وہ کیسے کمایا جائے؟ مطلب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بچے کو ووکیشنل ایجوکیشن دے دی، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دی، لیکن بے روزگاری اتنی زیادہ ہے تو وہ کس طرح کوپ کریں گے جا کے؟ کیونکہ آج کل ہر دوسرا ادارہ تو ڈگری مانگتا ہے. تو ڈگری اگر بچے کے پاس نہیں ہے، صرف یہ ہنر ہے، تو وہ کس طرح اور کن اداروں میں وہ جا سکتا ہے اور ایکسل کر سکتا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے، جو پریکٹیکلی نظر بھی آتا ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس ڈگری ہو. اگر کسی کو کوئی کام کرنا آتا ہے تو اس کو اس کی اہمیت ہے. اور میں نے دیکھے ہیں بظاہر تو ان کے پاس میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ہی کہیں سے ان کو ملا ہے، لیکن ٹیکنیکلی وہ کوئی ہنر سیکھتے ہیں تو اس میں وہ بڑے آگے اپنی ذات کو اور اپنے اس کام کو منواتے ہیں اور کماتے ہیں. تو میں ایک مثال دوں گا. ہمارے گاؤں کا ایک بچہ جو سمجھیں، اگر میں اسے ان پڑھ کہوں تو بھی میرے خیال ہے کوئی اس میں کچھ مجھے وہ نہیں ہے. ایسے ہی 8ویں جماعت پاس، اور وہ آ گیا جب ایک ادارے میں چپڑاسی لگتا ہے، پیون لگتا ہے، تو وہاں پہ اس کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا بندہ مل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہو اور تم آگے میٹرک بھی کرو اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سیکھو. تو اس نے پھر ایسی ٹیکنیشین کا کورس وہیں سے کسی عام ادارے سے کیا، اور ماشاءاللہ اب بہت اچھا پیسہ بھی کما رہا ہے، عزت بھی ہے ان کی. اور پھر ٹیکنیکلی ساؤنڈ تھا تو کہیں پہ ٹیسٹ دیا انہوں نے، پریکٹیکلی اس پہ وہ سکسیس اسٹوری ہے اس کی، کہ اب وہ ہمارے علاقے میں ایک مثال ہے وہ کس طرح ہے کہ نائب قاصد سے ایک انسٹرکٹر گریڈ 17 کا بن گیا ہے. تو وہ اسکل ہے، وہ ٹیکنیکل نالج ہے جو اس کے پاس ہے، اس سے وہ آگے بڑھا ہے. اس طرح بڑھا جا سکتا. صحیح. اچھا سر، یہ تو ہوگی نیشنل لیول کی بات کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے کس طرح اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا سکوپ ہے، یا وہ کون سے کنٹریز ہیں کہ جہاں پر اس کا سکوپ زیادہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ہی جہاں پر بھی پاکستانی اگر نوجوان آگے جاتے ہیں جو اس میں سکلڈ ہیں، وہ آگے جاتے ہیں تو وہ کسی بھی ملک میں ایکسل کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے لیے کوئی خاص ملک ہے جو ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں؟ اپنے ملک میں بھی ان کو ایوینیوز ہیں، ایریاز ہیں جہاں پہ کام کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں اور اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. اور چھوٹے سے گاؤں میں نے دیکھے ہیں، کوئی اگر سولر انرجی کا ایکسپرٹ ہے تو وہ بھی بہت بڑا ایک مشہور وہاں کا علاقے کا ایک میکینک ہے، جو واقعاً اس کے پاس
کبھی تو میں دیکھتا ہوں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کسی کو ٹائم، اس کے لیے بھی جس طرح ہم اسپیشلسٹ سے مہینوں بھر کا ٹائم لیتے ہیں تو ان سے بھی ٹائم لینا پڑتا ہے. یہاں بھی یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو کام آتا ہے. باہر الحمدللہ مجھے خدا نے موقع دیا کہ میں نے امریکہ میں دیکھا اور یورپ میں دیکھا، میں نے مڈل ایسٹ میں دیکھا، یہ تو بہت عرصے تک میں، اور فار ایسٹ میں نے دیکھا ہے. تو چھوٹا سا میکینک وہاں پہ ان کی جو اجرت ہے، ان کی جو ان کو پر آور جو ان کو ملتے ہیں، چارجز ملتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بندے جو ہیں وہ مثلا ایک دفعہ میرے ایک دوست تھے، ان کی گاڑی خراب ہو گئی، کہیں جا رہے تھے ہم امریکہ میں، تو انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں یار، ایک دوست ہے. میں نے کہا کہ دوست کو کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے میں جو دوست کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ مجھے ٹائم دے گا. عام میکینک کے پاس جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ ای میل کرو اور پھر مجھ سے ٹائم لے لو، پھر اس طرح ہوتا ہے. تو یہ میں نے جو ایریاز بتائے دنیا کے، وہاں پہ بھی ان اسکلز کی اتنی اہمیت ہے. اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے دنیا بڑھ رہی ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اے آئی آنے سے یا مشین لرننگ آنے سے ہم شاید بے روزگار بن جائیں گے اور ہمیں کوئی کام نہیں ملے گا، ہم شاید کچھ کر نہیں پائیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہے. اور جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی اسکلس آگے بڑھ رہے ہیں تو لوگوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور ہر ماحول میں ہے. میں نے مثالیں بھی بتائی ان ایریاز، پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے وہاں پہ. اور ایک اور مثال میں اپنی لیب کے حوالے سے دوں گا کہ مثلا لیبورٹری کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل بندہ جو ٹیکنیک جانتا ہے اس لیب کی، مثلا میرا جو فیلڈ ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ بایو ٹیکنالوجی ہے، تو اس کے اندر ایک بندہ جس کو اسکل ہے نا، وہ مثلا یہاں پہ بھی 2 بڑے اداروں کو سرو کرتا ہے اس مشین کے لیے. یہ مشین اس ادارے میں ہے، میں اداروں کا جان بوجھ کر نام نہیں لیتا ہوں، پتہ نہیں کوئی مائنڈ کر جائے. تو یہ اس ادارے میں ایک مشین ہے، یہ اس کا ایکسپرٹ ہے، تو دوسرا ادارہ اس کو وہاں پہ ایز این ایکسپرٹ وہ بلاتے ہیں، ہے ٹیکنیشین، اور وہ ایسی مشین ہے کہ اس کے بغیر آپ کی وہ جو پوری پروڈکشن ہے وہ رک جائے گی. تو اس کی اہمیت ہے ہر ماحول. صحیح. سر ہم نے ویسے دیکھا کہ یہاں جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر تو بہت سارے انسٹیٹیوٹس بھی اب کھل گئے ہیں، ووکیشنل ایجوکیشن کے لیے الگ، ٹیکنیکل کے لیے الگ کھل گئے ہیں، یہاں پر بڑی سہولیات بھی مہیا ہیں. لیکن ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر ابھی بھی شاید لوگ اپنے طور پر ہی، مطلب اربن ایریاز پہ جب انسٹیٹیوٹس ہیں تو جب ان کو یہ اسکل سکھائی جاتی ہے تو ڈگری دی جاتی ہے باقاعدہ. تو ظاہر ہے جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں ڈگری ایکسیپٹیبل ہے، چاہے وہ آپ ویسے ایجوکیشن لے رہے ہیں یا پھر آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن لے تو ڈگری تو ہونی چاہیے. لیکن جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پر اس طرح کے کوئی ادارے نہیں ہیں. لوگ شاید وہاں پر زیادہ ٹیکنیکل ہیں، زیادہ ان کو اسکلز آتی ہیں، لیکن ڈگریوں سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے شاید وہ اس طرح ایکسل نہیں کر پاتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ایز کمیونٹی ورکرز ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ ڈگریز ہم وہاں پر بھی انٹروڈیوس کروا سکیں تاکہ وہ ایک پراپر چینل سے گزر کے اپنے آپ کو منوا سکیں؟ پہلی بات تو میں کروں گا ٹیکنیکل اور ووکیشنل اسکلز کی، کہ ان کو ہم فارمل کریں. اب ہمارے گاؤں گوٹھوں کے اندر، رورل ایریاز کے اندر کافی ساری ایسی اسکلز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان پہ کوئی سرپرستی کا ہاتھ نہیں آئے گا تو وہ شاید ختم ہو جائیں. نمبر 1. پھر ہمارا ایک پورا جو کلچر ہے، جو ہمارا سویلائزیشن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہڑپا کا سویلائزیشن اور موہنجو دڑو کا سویلائزیشن، وہ شاید پھر ہم کہانیوں میں اور کتابوں میں دیکھیں. اس لیے ضروری ہے کہ رورل ایریاز میں جو ایسے اسکلز ہیں اس پہ ہم فارمل بنانے کے لیے وہ شامل کریں اپنے فارمل پروگرامز کے اندر، اور اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ کرنا نہیں پڑے گا. ہمارے جو وہاں پہ موجود ادارے ہیں، مثلا کوئی وہاں پہ گاؤں کے جو این جی اوز ہیں،
ان کے دفتر ہیں، پرائمری اسکولز ہیں، اس کو یوز کر سکتے ہیں، مساجد ہیں یا جو دینی مراکز ہیں ان کو ہم اس طرح یوز کر سکتے ہیں. مثلا یا گاؤں کے اندر ایک بیٹھک ہوتی ہے، بیٹھک کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے جو جس میں لوگ آ کے، اور وہ عموماً شام کے وقت لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، دن میں وہ فارغ ہوتی ہے. تو ہم ایسے اداروں کو ہم یوز کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو گاؤں والوں کو ہم اگر باور کرائیں کہ یہ آپ کے لیے ہے، ہمارا ایک بندہ آئے گا ہفتے میں 2 دفعہ آپ کو یہ فلاں اسکل سکھائیں گے، اور آپ کے 10 بچے اگر سیکھ گئے تو یہ ایک گاؤں کے لیے نہیں، سراؤنڈنگس میں جتنے گاؤں ہیں ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا. پھر وہ 10 بچے جو اسکل سیکھ گئے ہیں اور اگر چھوٹی موٹی ان کو تعلیم بھی ہے، ان کو آپ تشویق دلائیں کہ آپ آئیں، پھر آپ میٹرک بھی کریں اور پھر انٹر بھی کریں، آگے ڈگری بھی کریں. تو وہ سمجھیں گے کہ میرا اسکل، وہ جو میرا ٹریڈیشنل تھا وہ بھی کام آ گیا، مجھے پیسے ملنے بھی شروع ہو گئے، مجھے عزت ملنی بھی شروع ہو گئی، اور آگے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے نا وہ ہے ڈگری، وہ مجھے ڈگری بھی اب مل رہی ہے. تو اس کو ایک کانفیڈنس آ جائے گا اپنے آپ میں کہ مجھے سب کچھ کرنے کے اہل ہوں اور میں کر سکتا ہوں. وہ کرے گا، ڈگری بھی کرے گا تو اسکل بھی کریں گے. اور اس میں ظاہر ہے میں سجیسٹ کروں گا کہ جو ووکیشنل ہمارے ادارے ہیں اس کو ووکیشنل کورسز کو وہاں پہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے الگ سے بلڈنگ نہیں، جو میں نے بلڈنگز کے نام لیے وہ وہاں پہ ایسے اوقات میں ہم اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. مثلا مسجد کا میں نے نام لیا نا، ویسے تو مسجد لوگ سمجھتے ہیں نماز کے لیے، لیکن نماز کے علاوہ جو اگر 2 گھنٹے کہیں پہ کسی کو کوئی ہنر سکھانے کے لیے مسجد کے برآمدے میں یا مسجد کے ہال میں اندر بیٹھیں گے تو کوئی منع نہیں کرے گا. اور وہ اسی گاؤں کے اگر وہ 2 بچے ایک کیس اسٹڈی بن جائیں گے تو سارا گاؤں سمجھے گا کہ یہ مسجد ہمیں فائدہ دے رہی ہے، تو اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ایسے الگ سے کوئی ہمیں خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ ادارے ان کی سرپرستی کریں اور اس کو ریگولرائز کریں. صحیح. نہیں، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کمیونٹی سروس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت انویسٹمنٹ کریں، بلکہ ایسی جگہ جنہیں ہم کسی ایک خاص مقصد کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے مسجد کا ذکر کیا، تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مخصوص نہ کر دیں بلکہ کمیونٹی کے لیے یوز کریں. بلکہ مسجد تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ کمیونٹی ورک کے لیے استعمال ہونی چاہیے. اچھا سر، یہ تو بات ہو گئی ان سارے بچوں کی، ان سارے نوجوانوں کی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اپنا ذریعہ معاش بنانے کے والے لوگ ہی ٹیکنیکل ایجوکیشن سیکھیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے، کیونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن یا اسکل آپ کی شخصیت کو بھی تو نکھارتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو میں نے بات کہی، کیا اس میں یہ صحیح بات ہے؟ پہلے تو مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ کیا شخصیت پر اس کا اثر ہوتا ہے، پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو کیا ہمیں اس کو اس سوچ سے بھی انٹروڈیوس کروانا چاہیے اسکولز میں کہ بچے بے شک اسے اپنا ذریعہ معاش نہ بنائیں، اپنا پروفیشن نہ بنائیں، لیکن وہ اپنی اسکلز کو امپروو کریں، اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں اس سے؟ دیکھیے، پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا، ابھی بھی میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، اس سوسائٹی کے اندر ایک انڈیویجول ہے اور انڈیویجول سے مل کے ایک سوسائٹی بنتی ہے نا. تو یہ انڈیویجول چاہ رہا ہے کہ مجھے انڈیویجول اٹینشن بھی ملے، مجھے توجہ بھی ملے، اور یہ اس توجہ کو، اٹینشن کو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو عزت ملے. صحیح. اگر اس کو اس کی اسکلز کی وجہ سے، اس کے اس ایماندارانہ کام کی وجہ سے، اس کی مخلصانہ اس کوشش کی وجہ سے اس کو معاشرہ ایک مقام دے رہا ہے تو وہ اس میں آگے بڑھے گا، اور اس کا دل بھی کہے گا کہ میں اس گاؤں کی، اس معاشرے کی، اس کی میں خود سپورٹ کر رہا ہوں اور زیادہ کرنی چاہیے مجھے. اگر کہیں پہ اس کو عزت نہیں ملے گی تو پھر وہ ڈس ہرٹ ہو جائے گا اور کام نہیں کرے گا. تو اپنا مقام بنانے کے لیے ظاہر ہے اس کے پاس جو اسکل ہے، جو ٹیکنک ہے، جو ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس، جو پروفیشنل اس کے پاس ہنر ہے،
اس سے اس کی پہچان بھی ہے، عزت بھی ہے، تو ظاہر ہے اس سے ایک مقام مل رہا ہے، تو اس مقام کو لے کے آگے بڑھتا ہے، پھر وہ ایک بندہ نہیں ہے، پوری ایک فیملی ہے، اور پورا ایک اس کا جو ہے جو گاؤں ہے یا اس کی جو پہچان ہے اس علاقے میں، وہ اس سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ڈگری، بلکہ اس کا جو اسکل ہے وہ اس کی پہچان اور اس کی عزت بن جائے۔ اگر کسی کو آپ نے ورکر سمجھ کر، نوکر سمجھ کر، اور ایک لو گریڈ کا بندہ سمجھ کر آپ نے ڈیل کیا، تو وہ شاید دل سے کام کرنا چھوڑ دے، اور وہ پھر ایک معاشرہ شاید برداشت نہ کر سکے۔ صحیح سر، یہیں سے آپ کے اس بات جواب سے ہی میں اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جتنی ہم نے گفتگو کی، شاید ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ ایک فیلنگ آئے کہ یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے جو اس میں آگے جاتا ہے وہ ایک ورکر ہی ہوتا ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیونکہ دیکھیں سب لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھے لکھے اور آفیسر بن جائیں، کوئی نہیں چاہتا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ورکر بن کے یا امپلائی بن کے ہی رہے۔ تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ورکر کے لیے ہی ہے، یا پھر اس میں مینیجریل جابس یا پھر آگے کچھ اس طرح کی پریسٹیجس جابس بھی ہیں کہ جو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بعد انسان کر سکتا ہے؟ بہت زبردست ایک آپ نے سمت لی ہے ان باتوں کی، اور میں واقعاً اس طرف سوچنے کا لوگوں کو آپ نے ایک موقع دیا ہے کہ دیکھیں، ایک مثلا جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مستری، یہ ایک زندگی بھر پورا مستری ہی رہے گا، یہ میکینک ہی رہے گا، یہ پلمبر ہی رہے گا، اس طرح نہیں ہے۔ آج کل تھوڑا سا مختلف کا دور ہے، اور اس میں ایک آسانی ہے۔ آسانی یہ ہے کہ ہمارے ادارے ہیں لوکل لیول پر اور انٹرنیشنل لیولز پر، وہ آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور آپ اس ریکگنیشن سے خود ایک انٹرپرینیور بنا سکتے ہیں، آپ اپنی ایک کمپنی بنا سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو کسی کا ورکر ہو، کسی کا ملازم ہو، وہ اس وقت اچھا ہے، یا اگر کسی کمپنی کا خود مالک بن جائے، وہ کہے گا کہ یہ مجھے اسکل آتا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ کمپنی رجسٹر کروا دی ہے، یہ ادارہ رجسٹر ہو گیا ہے، تو میں اس کمپنی کا مالک ہوں، اور میں اب جاب سیکر نہیں ہوں، اب جاب گیور ہوں، میں جاب پرووائڈر ہوں میں۔ تو اس سے اور زیادہ اس کو کانفیڈنس ہو جائے گا، آ جائے گا، اور زیادہ تسلی کے ساتھ معاشرے میں کام کرے گا۔ یہ ہمیشہ یہ مستری، میکینک اور پلمبر نہیں رہے گا، ایک کمپنی کا، ایک ادارے کا مالک بن جائے گا۔ اور ایسی پاسبلٹی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، لوگوں نے اپنی کمپنیز بنائی ہیں اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں۔ ہمارے ایک یونیورسٹی کا ایک بچہ، وہ عام سی ڈگری کر کے، اور میں نے ایک بہت اچھے ایک ٹاؤن شپ میں، نام نہیں لیتا ہوں، اس کے اندر ان کے 3 آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پروونشل لیول پہ 200 ملازمین ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ اس اسکل کے ساتھ جو اس کو آتا ہے وہ گورنمنٹ کو بھی سرو کر رہا ہے، اور دوسرے اداروں کو بھی اپنی خدمات دے رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے سروسز، اور خود 200 ملازمین کا ہیڈ۔ یہ پاسبل ہے۔ صحیح، بہت اچھی بات کی۔ بلکہ مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان فارمل ایجوکیشن لے رہا ہوتا ہے اور جو نوجوان ٹیکنیکل ایجوکیشن لیتا ہے، تو میرے خیال میں جو ان دونوں میں جو واضح فرق ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم شخصیت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ کیا پازیٹیو امپیکٹ یہ دونوں ایجوکیشنز بچے پہ ڈالتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن لیتا ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ اور بولڈ ہوتا ہے، ڈیسیجن میکر ہوتا ہے، وہ زیادہ کانفیڈنٹلی اپنے ڈیسیجنز لے لیتا ہے، ڈیسائسو ہوتا ہے، ایز کمپیئر ٹو دا ون جو ایک فارمل ایجوکیشن صرف لے رہا ہے، اسکلز میں نہیں آ رہا۔ تو سر بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی، لیکن میں چاہوں گی، ویسے تو آپ نے بہت سارے
بیچ میں ایگزامپلس دیں اور اپنی پرسنل لائف سے بھی اور اپنی جو آبزرویشنس تھی اس سے بھی. لیکن میں چاہوں گی کہ کوئی ایسی سکسیس سٹوری ہم سے آپ شیئر کریں کہ کوئی ایسے نوجوان کی, یا ہو سکتا ہے وہ سکسیس سٹوری آپ کی اپنی ہی ہو, کوئی ہم سے ایسی سٹوری آپ شیئر کریں جو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی موٹیویٹنگ ہو, جو کوئی نوجوان اس ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آیا اور پھر اس نے بہت ایکسل کیا اور پھر وہ بہت کامیاب انسان بنا. ایک تو مثال ہے ہماری یونیورسٹی کے اندر. جی میں اپنی بات نہیں کروں گا, وجوہات ہیں ان کی, صحیح. لیکن یہ ہے کہ ہم ایسے پس منظر سے ہیں کہ جہاں پہ نہ بجلی تھی, نہ وہاں پہ کوئی معقول پانی کا بندوبست تھا, نہ رستہ کوئی سڑک پکی بنی تھی, اور اس ماحول سے ہم نکل کے اور یونیورسٹی میں آ کے اور پھر یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لیں اور فرسٹ پوزیشن لیں, تو واقعی ایک خدا کی مہربانی اور توجہ ہے. لیکن ایک اور میرے ذہن میں ایک سٹوری ہے. ہمارے ساتھ کام کرتے تھے یونیورسٹی کے اندر, وہ پہلے ٹیکنیشین تھے اور ریڈیو ٹی وی میکینک کا کام کرتے تھے وہیں اسی شہر میں عام. لیکن اس کو بس شوق ہوا, پھر ٹیکنیکلی وہ آگے آیا, اس نے کوئی اسکل سیکھی اور سرٹیفکیشن حاصل کی. پھر اس کو شوق ہوا کہ اس نے پھر اسی ادارے میں سرو کرنے کے لیے چھوٹی سی پوزیشن لی. پھر وہاں پہ انہوں نے محنت کر کے ایک اور ڈگری لی اور آخر میں انہوں نے پی ایچ ڈی بھی لی. اور پی ایچ ڈی لے کے انہوں نے ایک نئی یعنی صوبے سے باہر اداروں کو بھی ہیڈ کیا. یہاں اپنی یونیورسٹی میں مہران یونیورسٹی کے اندر بھی 2 اداروں کو انہوں نے ہیڈ کیا. تو یہ پاسبل ہے کہ چھوٹے سے کام سے آپ آگے بڑھیں, آپ ول ہو, آپ کی وش ہو تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن شرط ہے کہ آپ محنت, اور جب بھی آپ محنت کو چھوڑیں گے, ایمانداری کو, خلوص کو آپ چھوڑیں گے تو گریں گے. صحیح. اور پھر ایسا بندہ اگر اوپر ہو کے اور پھر ایمانداری کو چھوڑ دے اور پھر اگر اس خلوص کو چھوڑ دے تو جتنا اوپر گیا ہے اتنا ہی دھڑام سے وہ گرے گا. تو یہ سٹوری ہیں. ایک اور پچھلی بات سے میں کو ریلیٹ کروں گا کہ دیکھیں اسکل ہے نا, آج کل جو لوگ ہیں بہت بڑے پروجیکٹس ہیں بلینس کے, وہ ویدر پہ ہیں, کلائمیٹ چینج کے ہیں. تو اس پہ ہماری جو اکثریت آبادی ہے وہ رورل ایریاز میں. یہ بہت اچھی مثال ہے جو جنرلائز کر رہا ہوں. رورل ایریاز میں اور ہماری جو انکم ہے وہ ایگریکلچر کی انکم وہ کاؤنٹیبل ہے. جو بھی ہے اب اس کو اور زیادہ بڑھنا چاہیے, اس پہ تو ڈیبیٹ نہیں ہے. لیکن یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فصلوں کو ایک تو کلائمیٹ کا جو امپیکٹ ہے اس کو بھی دیکھنے کے لیے, اور پھر یہ جو ریموٹ ٹیکنالوجیز آئی ہیں, اے آئی آئی ہے اور اس کو ریموٹلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ورکر آپ تیار کر لیں کسی ایک ایگری فیلڈ کے اندر, وہ آپ کو بیک اپ دے گا. وہاں اگر آپ کسی یونیورسٹی کے اندر یا کسی ادارے کے اندر آپ بیٹھ کے ایک 100 ایکڑ کی اس آبادی میں آپ اس ایگری پروڈکشن کو دیکھ رہے ہیں, تو ان باغات کو یا ان کراپس کو وہ وہیں پہ ایک جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ بندہ ہے وہ آپ کو پوری رپورٹنگ کرے گا. تو وہاں 2-4 انسٹرومنٹ رکھے ہیں ایک فیلڈ کے اندر, اور ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے, اور پورے 100 ایکڑ کی وہاں بھی جو ہیومیڈیٹی ہے, نیڈ آف واٹر ہے, یا ان کی جو ٹیمپریچر کنٹرول ہے, ان کے جو پورے جو پیرامیٹرز ہیں اس کراپ کے یا اس باغ کے, وہ سارے وہ ایک ہی بندہ. اور آپ بتائیں کہ اس بندے کی کتنی اہمیت ہو گئی
کہ وہ اس ادارے کے ساتھ بھی منسلک ہے جو اس کو انٹرنیشنلی یا نیشنلی دیکھ رہا ہے، اور اس 100 ایکڑ کے ساتھ جو جتنے بھی لوگ منسلک ہیں سب کے لیے ایک سہارا بنا ہوا ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس یہ ٹیکنیکل اسکل ہے جو ان 4 ایکوپمنٹس کو سنبھالنے کا ہنر یہ جانتا ہے، یہ پوری کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور کام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر آخر میں ہم زیادہ تر بلکہ ہمیشہ ہم اپنے مہمان شخصیت سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری جو آڈینس ہے انہیں کوئی پیغام دے، اور ہماری زیادہ تر یہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو پیغام ہے ہماری نئی نسل کے لیے ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بھی، بلکہ اب ساری گفتگو سے ہم نے جو جس نکالی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، نیو جنریشن جو ہے، وہ زیادہ اویئرڈ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن سے اور ووکیشنل ایجوکیشن سے ہماری اولڈ جنریشن کی نسبت۔ تو آج میں چاہوں گی کہ ہم اس ریت کو بدلیں کہ ہم نیو جنریشن کو پیغام دینے کے بجائے آپ ہماری اولڈ جنریشن کو پیغام دیں کہ وہ جو بچوں کو روک رہے ہیں۔ میں نے یہ نوٹس کیا کہ بچے اس ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آگے جانا چاہتے ہیں لیکن والدین ان کو روک رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ ہماری اولڈ جنریشن کو آپ میسج دیں کہ وہ انہیں کیا کرنا چاہیے، یا انہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یا کیسے انہیں کوپ کرنا چاہیے اپنی نئی جنریشن کے ساتھ۔ جی، میں کیریئر کاؤنسلنگ کی جو سیشنز کرتا ہوں نا کالج کے اندر یا گاؤں میں بھی چلا جاتا ہوں، اور کہیں کسی مسجد میں بھی ایسے بیٹھ کے، تو اس میں یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ بچے کو تو بھیج رہے ہیں کہ ان کو انٹر کے بعد FSC کے بعد کیا کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کے بڑوں کو بھی بٹھائیں۔ ان کو میں اگر کنونس کر گیا، ان کو میں راضی کر گیا کہ ان کو آگے بڑھنا ہے اور اس کو آگے پڑھنا ہے، 2 چیزیں۔ تیسری جو چیز ہے اس کو کانفیڈنس ہونا چاہیے پیرنٹس کو، وہ یہ ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے پڑھنے سے ہمارے گھر پہ زیادہ بوجھ نہیں آئے گا، تو پھر وہ سپورٹ کریں گے اس کو، بچے کو کہیں گے جاؤ نا، یا وہ ہمارے لیے تو کوئی اعتراض کی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کل مجھے ایک دوست ملنے آئے، اور الحمدللہ وہ ایمس سے پڑھ کے گئے ہیں، وہ نوجوان، ان کے والد صاحب بھی تھے ساتھ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بڑی ایک اچھی یونیورسٹی کا نام لیا کہ وہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں ایمس کے بعد، الحمدللہ یہ ایمس کی ایک اچیومنٹ تھی، میں خوش ہو رہا تھا۔ تو اس سے میں نے کہا کہ بیٹا دیکھیں آپ کی تو فیلڈ ایسی ہے، مثلا ڈیٹا سائنس ہے، تو ابھی سے آپ اس پہ کام کرو نا، اور یہ نہیں کہ آپ کے والد صاحب سامنے بیٹھے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں، وہ میرا خیال ہے اس طرح میں نے یہاں تک بولا نا، تو وہ جو ان کے والد صاحب تھے اس سے بھی زیادہ توجہ سے سن رہے تھے۔ صحیح۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ ان کی توجہ کی ہے کہ وہ توجہ دیں گے تو یہ جو نسل ہے وہ آگے بڑھے گی، وہ ان کو پتہ لگے کہ میرے بچے کی زیادہ عزت بڑھے گی، میرے بچے کی اسکل زیادہ بڑھے گی، اور میرے بچے کی کوالیفیکیشن زیادہ بڑھے گی، اور میرا بچہ میرے گھر کے اوپر اور میرے اوپر زیادہ وزن بھی نہیں آئے گا، تو وہ کھلے دل سے اس کی سپورٹ بھی کرے گا اور آگے بڑھنے کے لیے پھر وہ اچیو کرتا جائے گا۔ تو میرا یہ پیغام کے اس اہل تو نہیں ہوں کہ میں کسی کو پیغام دے سکوں، لیکن میں عرض یہ کروں گا اپنے برادران اور خواہران سے کہ دیکھیں یہ آپ کے بچے ہیں، اور یہ اصل میں یہ ایک امانت ہے آپ کے اس گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک امانت ہے خدا کی طرف سے، تو اس کو آپ اپنا اولاد سمجھ کے بھی پال رہے ہیں، لیکن آپ اگر اس کو خدا کی امانت سمجھ کے پالیں، خدا کی امانت سمجھ کے اس کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دیں، تو یہ چھوٹے موٹے کام ان کو اپریشیٹ کریں گے تو یہ آگے بڑھیں گے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر گھر میں کوئی نتیجہ آور ہوں گی تو آپ بھی خوش ہوں گے، ان کو دعائیں بھی دیں گے اور آگے بڑھنے کے لیے سپورٹ بھی کریں گے۔ تو میرا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ دور ہے کہ ایک بندہ گھر میں
اب کمانے والا مشکل ہے کہ وہ گھر کو اس طرح کی سپورٹ دے سکے. تو یہ جو نوجوان ہیں ان کی توانائی بھی زیادہ ہے اور ان کی کوالیفیکیشن بھی ماشاءاللہ کافی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پیرنٹ سے بھی زیادہ ہے. تو ان کو سپورٹ بنائیں نا اپنے لیے، فیملی کے لیے، تو ان کو سپورٹ کریں اور نئی نئی چیزوں کے لیے، نئے اسکلز کے لیے آگے آنے کے لیے ان کو اپریشیٹ کریں، آگے بڑھیں انشاءاللہ. تو سر ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہم نے آپ سے بہت سی اچھی باتیں سیکھیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری آڈینس نے بھی اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بہت مہربانی میڈم آپ کی، اور ELMS کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اپنی جو بھی آراء تھیں وہ میں باہر اپنے لوگوں تک پہنچانے میں ایک حد تک کامیاب رہا. خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، ادارے کو اور زیادہ ترقی دے. بہت آمین. مہربانی. تو ناظرین، آج کی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ ہنر ایک روشنی ہے جو غربت، بے روزگاری اور مایوسی کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اگر ہم اپنی کمیونٹی اور نوجوانوں کو ہنر سکھا دیں تو نہ صرف ہم ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں بلکہ ہم اپنے ملک کو بھی ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی نوجوان اپنی مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے تو اسے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنے کا موقع دیں اور اس کو مشورہ دیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ جائے، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہنر ہے تو قدر ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمارا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا تاکہ ہم آپ کو آپ کے کامنٹس کے جواب دے سکیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگلی دفعہ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.